اللہ کی رحمت میں رکاوٹ کون کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4286 میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی جاندار کی تصویر ہو، یا جس گھر میں کوئی پالتو کتا ہو، یا جس گھر میں ناپاک رہنے والے مرد اور عورت ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو فرمایا کہ رحمت والے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو پہلا فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو، تو یہاں تصویر سے مراد ہر تصویر نہیں ہے، بلکہ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہو۔ جیسے آج کل رواج ہے کہ تصویر کو فریم کر کے گھروں میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو مجسمے ہوں، ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہو کسی جاندار کی، تو ایسی تصاویر جس گھر میں ہوں تو وہ گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس گھر کے اندر پالتو کتا ہو، تو کتوں کا پالنا یہ مسلمانوں کا شوق نہیں ہے، شوقیہ طور پر کتے پال لینا، البتہ ضرورت کی بنا پر کتا پالنا جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص شکار کی نیت سے کتا اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور قرآن نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیتی باڑی کی کاشت وغیرہ کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص کتا پالتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن پالتو اور شوقیہ کتا پالنا اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک جن پر غسل واجب ہو جائے مرد یا عورت ہوں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کو روکنے والی چیز ہے۔ البتہ اتنا تاخیر کر دینا غسل کے اندر کہ جس سے نماز قضا ہو جائے، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہے۔ تو آج ہم مسلمان اس بات پر ضرور غور کریں کہ ہم سے اللہ کی رحمت کیوں روٹھی ہوئی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسے اعمال کے مرتکب ہو رہے ہوں کہ جو اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں، جو رحمت کے فرشتوں کو، جو برکت کے فرشتوں کو روکنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا